آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، کسی مومن کو صرف شک کی بنیاد پر بھی کافر قرار دے کر قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ مفسرین نے حدیث کی مستند کتابوں کے حوالے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک معروف اور مشہور قصہ بیان فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنگ و جہاد کے لیے نکلے تو راستے میں قبیلہ بنو سلیم کا ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے جو ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھا تو سلام کیا اور زور زور سے کلمہ پڑھنے لگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہاں پر اجتہادی لغزش ہو گئی۔ صحابہ نے آپس میں یہ کہا کہ یہ اپنی جان اور اپنے مال کو بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے اور کلمہ پڑھ رہا ہے، دل سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اگر یہ کلمہ نہیں پڑھے گا تو ہم اسے قتل کر دیں گے، تو لہٰذا وہ ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے۔ یہ سمجھ کر صحابہ نے اس بیچارے کو قتل کر دیا اور اس کی بکریاں لے کر سفر سے واپس لوٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، سارا حال بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا حلا شققت قلبہ، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ اس کے دل میں کلمہ تھا یا نہیں تھا؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے سلام کیا اور کلمہ پڑھ دیا تو ظاہر بات ہے وہ مسلمان ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی، جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو تو جب تک تحقیق نہ کر لو اس وقت تک کسی پر جو ہے کفر کا الزام مت لگاؤ یا اقدام قتل مت کرو اور یہ مت کہو کہ تم مسلمان نہیں۔ ایک دور وہ تھا تم بھی ایسے ہی تھے، جبکہ نہتے اور کمزور تھے، صرف تمہارے کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر تم کو مسلمان سمجھ لیا گیا اور تمہارے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ اس لیے تمہیں بھی چاہیے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی کلمہ پڑھ لے، جب تک اس کے کفر کی دلیلیں موجود نہ ہو اور کفر کی علامات موجود نہ ہو، اس وقت تک تم اس کے اسلام کا انکار مت کرو، اسے مسلمان سمجھو، اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، سلام کیا ہے، اسلام کی علامتیں اس میں پائی جا رہی ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو، فتبینوا، تو تحقیق کر لو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اور تم ان کو مت کہو جو تمہارے سامنے سلام پیش کرے، لست مؤمنا، کہ تم مومن نہیں ہو۔ جیسا کہ قبیلہ بنو سلیم کے اس آدمی کا قتل کر دیا گیا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ اپنا مال یعنی بکریاں اور اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، سلام کر رہا ہے، لست مؤمنا، تم مومن نہیں ہے، یہ کہہ کر اس کا قتل کر دیا۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو؟ یعنی ایک ظاہری شکل مال کی طلب یہاں پر بن گئی تھی، ورنہ صحابہ کے دل میں مال کی طلب کہاں تھی؟ ظاہری شکل بن گئی تھی، اور یہ ظاہری شکل بھی اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کو تنبیہ کی گئی، کیا تم مال و اسباب کے طلبگار ہو؟ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، اللہ کے پاس تو بہت ساری غنیمتیں موجود ہیں، مال موجود ہے، مال کے پیچھے مت پڑو، تمہارے مقدر کا کہیں نہیں جائے گا، اور مقدر کا جو ملتا ہے اس کا وقت بھی مقدر ہے، طے ہے، وقت پر ملے گا۔ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ، تم بھی تو ایسے ہی تھے اس سے پہلے، جب تم نے کلمہ پڑھا تھا، کمزور تھے، نہتے تھے،
صرف تمہارے کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر تم کو مسلمان سمجھ لیا گیا تھا۔ یہ کہہ کر کہ تم کلمہ پڑھ رہے ہو، دل سے تم مسلمان نہیں ہو، کسی نے تمہارے خلاف کارروائی دی، کسی نے تمہیں قتل نہیں کیا، کسی مسلمان نے تم کو پریشان نہیں کیا۔ فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا، لہذا تم تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو ظاہر اور باطن چیزوں کا علم ہے، لہذا ہر عمل اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر رکھ کر اور دھیان کے ساتھ کرو۔ بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 94 تھی، جس کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش ہوئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہماری جملہ بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں کو دور فرمائے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہمیں، ہمارے مرحومین کو محفوظ فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔